This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جماعت پنجم کے اردو کے اہم سبق کہا اقبال نے پر بات کریں گے۔ یہ نظم معروف شاعر قیوم نظر نے لکھی ہے اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، پیغام اور کردار کو بچوں کے لیے سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری قوم کے عظیم شاعر، فلسفی اور رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کیا، امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگایا اور ہمیں خودی، خدمت، علم اور دین کی اہمیت بتائی۔ ان کا کلام صرف اشعار نہیں بلکہ ایک فکری دعوت ہے۔ نظم کہا اقبال نے از قیوم نظر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اہم افکار کو شعر کی صورت میں سادہ اور جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ بچے ان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات جو ہم سبق آج پڑھنے جا رہے ہیں کہا اقبال نے، آپ یہ سوال ان سے شروع میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچے پہلے سے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 جو آپ ان سے پوچھیں گے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا آپ نے علامہ اقبال کا نام پہلے سنا ہے؟ تو اس کا متوقع جواب بچے یہ دے سکتے ہیں کہ جی ہاں، وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ دوسرا سوال آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک شاعر قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو بچے اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں سکھا سکتا ہے، حوصلہ دے سکتا ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال آپ ان کی سابقہ معلومات جاننے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کیا پیغام دیا ہوگا؟ تو اس کا متوقع جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھیں، محنت کریں اور اچھے انسان بنیں۔ چوتھا سوال آپ یہ بچوں سے کر سکتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا؟ تو اس کا وہ بچے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جی ہاں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خواب دیکھا تھا۔ پانچواں سوال آپ یہ ان سے کر سکتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک اچھا مسلمان اور پاکستانی کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا متوقع جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم دوست، ایماندار، محنتی اور نیک ہو۔ محترم اساتذہ کرام، چونکہ کہا اقبال نے ایک نظم ہے تو میں یہاں پہ آپ کو لفظ نظم کی تعریف و مفہوم بتاتا چلوں۔ نظم کی تعریف یہ ہے کہ نظم اردو شاعری کی ایک صنف ہے جس میں شاعر اپنے خیالات، جذبات یا کسی واقعے کو ترتیب، تسلسل اور ربط کے ساتھ اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے، نظم ایک ایسی ادبی تخلیق ہوتی ہے جس میں شاعر ایک مخصوص موضوع یا خیال پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں اشعار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور مل کر ایک مکمل پیغام یا کہانی پیش کرتے ہیں۔ نظم میں خیال کی وحدت اور تسلسل بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اب کہا اقبال نے اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اپنی جداگانہ تہذیب، تمدن
اور دین کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے جنہیں اپنی ترقی کے لیے علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ یہ نظریہ بعد میں تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، اور اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں علامہ اقبال کے اقوال و افکار کا ذکر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو بیداری، خودی اور قربانی کا پیغام دیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو عمل، علم اور حوصلے کی تلقین کی۔ ان کے مطابق صرف تعلیم کافی نہیں، بلکہ اعلیٰ کردار اور قربانی کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں پھر سے عزت حاصل کریں اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس لائیں۔ محترم سامعین، آئیے اب ہم اس خوبصورت نظم کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ایک ایک اس کا شعر پڑھتے ہیں اور اس کی نثر، مشکل الفاظ کے معنی اور ہر شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر کچھ یوں ہے۔ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے۔ اس شعر کی نثر ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ملک اور قوم کی بہت بات کی۔ دوسرے شاعر وہ باتیں نہیں کر سکے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ ہیں۔ ملک و ملت یعنی وطن اور قوم، چرچا کا معنی ہے ذکر یا بات، شاعر نظم یا غزل لکھنے والا، کب یعنی کبھی، کہا یعنی اظہار کیا یا بات کی۔ اور اس شعر کی تشریح یہ ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اقبال نے وطن یعنی ملک اور قوم یعنی ملت کے معاملات پر جو کچھ کہا وہ منفرد تھا۔ دوسرے شعراء نے بھی شاعری کی، لیکن اقبال کا انداز اور فکر ایسی تھی جو پہلے کسی شاعر نے اختیار نہ کی۔ اقبال کا پیغام محض شاعری نہیں بلکہ ایک تحریک تھی۔ دوسرا شعر اس کا کچھ یوں ہے۔ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو، آگے بڑھو۔ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو، آگے بڑھو۔ قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے۔ اس کی نثر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے بچوں کے لیے یہ دعائیں کیں کہ وہ خوش رہیں، علم حاصل کریں، خدمت کریں اور ترقی کریں۔ اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی یہ ہیں۔ خدمت جس کا معنی ہے دوسروں کے کام آنا، آگے بڑھو یعنی ترقی کرو، قوم عوام ملک کے لوگ، دعا یعنی نیک خواہش یا درخواست۔ اور اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کہ اقبال نے قوم کے نوجوانوں اور بچوں کو نہایت عمدہ اور عملی دعائیں دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے خوش رہیں، تعلیم حاصل کریں، قوم کی خدمت کریں اور ترقی کریں۔ اقبال کی یہ دعائیں قوم کو بیدار کرنے کا ذریعہ تھیں۔ اس نظم کا تیسرا شعر ہے۔ نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے۔ اس کی نثر ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو ان کے اہم فرائض سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ ان کا اصل مقصد اور منزل کیا ہے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہ ہیں۔ نوجوان یعنی جوان لڑکے اور لڑکیاں، آگاہ یعنی خبردار یا اطلاع دینا، فرض یعنی ذمہ داری، منزل یعنی مقصد پہنچنے کی جگہ، پتہ یعنی علم یا خبر۔ اور اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اقبال نے نوجوانوں کو ان کے فرائض سے باخبر کیا،
इनको बताया कि इनका असल मकाम क्या है, इनकी मंजिल क्या है और वो कैसे बुलंद मुकाम हासिल कर सकते हैं। शाहीन का तसव्वुर भी इसी सोच की अक्कासी करता है कि नौजवान बुलंद परवाज़ करें। इस नज़म का चौथा शेर कुछ यूं है। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा इकबाल ने। इसकी नसर है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो लोग सही रास्ते से भटक जाएं, इनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बाद सबसे अहम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम हैं। इस शेर के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी हैं। रहनुमाई यानी सही रास्ता दिखाना, भटके हुए का मानी है जो गुमराह हो चुके हों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदा यानी अल्लाह ताला। और इस खूबसूरत शेर की तशरीह कुछ यूं है। यहाँ शायर इकबाल के दीनी नज़रिए की बात करता है कि इकबाल के नज़दीक इंसान की रहनुमाई के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला है और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान की हिदायत का बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। इस नज़म का पांचवा शेर कुछ यूं है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, हैं मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। इसकी नसर कुछ यूं है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मशहूर खिताब में साफ साफ कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इस शेर के मुश्किल अल्फाज और मानी हैं। सिलसिले यानी रास्ते, तरीके, खुतबा यानी तकरीर, बरमला यानी साफ साफ बगैर छुपाए। और इस शेर की तशरीह है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबा इलाहाबाद जो कि 1930 में हुआ, उसमें वाज़े अल्फाज में कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इनकी तहजीब, तारीख़, दीन, रिवायात और इक़दार अलग हैं, इसलिए इनका एक साथ एक रियासत में रहना मुमकिन नहीं। यही दो कौमी नज़रिया है। इस खूबसूरत नज़म का छठा और आखिरी शेर है। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा फिर अहले वतन को दिया इकबाल ने। इसकी नसर है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वतन के लोगों को ये मशवरा दिया कि ऐसा मुल्क बनाया जाए जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम पर हो। इस शेर के मुश्किल अल्फाज और मानी हैं। असास यानी बुनियाद, मशवरा का मानी है राय या नसीहत, अहले वतन यानी मुल्क के लोग या कौम, दीन यानी इस्लाम या मज़हब। और इस आखिरी शेर की तशरीह है। इस शेर में शायर बताता है कि इकबाल का ख्वाब एक ऐसा मुल्क था जहाँ का निज़ाम हुकूमत इस्लामी उसूलों पर मबनी हो। उन्होंने अहले वतन यानी बर्रे सगीर के मुसलमानों को यही मशवरा दिया कि वो ऐसा मुल्क कायम करें जो इस्लाम के उसूलों पर अस्तवार हो। यही ख्वाब बाद में पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बना। तो असातिज़ा किराम, ये थी नज़म कहा इकबाल ने। तो आइए अब हम इस सबक की मश्क की तरफ बढ़ते हैं और इसके सवालात और उनके जवाबात पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सेगमेंट है नए अल्फाज। उसमें सवाल नंबर 1 है कि दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। तो अल्फाज जो हैं वो हैं मिल्लत,
یعنی اس کا معنی ہے قوم، چرچا یعنی شہرت، منزل یعنی ٹھکانہ، برملا یعنی کھلم کھلا منہ پہ، آگاہ کرنا یعنی باخبر کرنا، اساس یعنی بنیاد۔ آگے لفظوں کا کھیل، اس میں سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں اور ہر لفظ کو ایک جملے میں استعمال کریں۔ اس سوال کے حل سے پہلے میں اپنے معزز اساتذہ کی رہنمائی کے لیے چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ وہ کیسے اس طرح کے سوالات جو ہے وہ حل کروا سکتے ہیں بچوں کو۔ جب طلباء کو دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے کا سوال دیا جائے تو سب سے پہلے انہیں لغت یعنی ڈکشنری کے استعمال کا طریقہ سکھایا جائے۔ طلباء کو یہ بتایا جائے کہ لغت میں الفاظ الف بائی ترتیب، جس کو ہم انگلش میں الفابیٹیکل آرڈر کہتے ہیں، یعنی الف، بے، پے، آگے سے آگے پھر چلتا جائے گا، اس کے مطابق درج ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے لیے اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ الفاظ کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ پھر انہیں سادہ مثالوں سے سمجھایا جائے کہ ہر لفظ کا پہلا حرف دیکھ کر لغت میں اسی حرف والے حصے میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پہلا حرف ایک ہی ہو تو دوسرا حرف دیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ طلباء کو تاکید کی جائے کہ ہر لفظ کو لغت میں خود سے تلاش کریں اور اس کے بعد اس کا آسان مطلب اپنی کاپی میں الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ آپ طلباء کو یہ بھی بتا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں کہ لغت سے معنی تلاش کرنا نہ صرف امتحان کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ان کی زبان دانی اور مطالعہ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب جو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں اور انہیں ان کے جملے بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے چرچا۔ اس کا معنی ہے شہرت، ذکر یا بات۔ تو اس کا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے دعا، جس کا معنی ہے اللہ سے مانگی گئی نیکی کی التجا۔ تو اس کا جملہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کے کامیاب مستقبل کے لیے دعا کی۔ تیسرا لفظ ہے آگاہ، جس کا معنی ہے خبردار یا باخبر۔ اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے کہ استاد نے ہمیں ہمارے فرائض سے آگاہ کیا۔ پھر چوتھا لفظ ہے بھٹکے ہوئے، جس کا معنی ہے راہ سے ہٹے ہوئے یا گمراہ۔ تو اس کا جملہ جو ہے وہ یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح راستہ دکھایا۔ آخری لفظ ہے برملا، جس کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کھلے لفظوں میں یا صاف صاف۔ تو اس کا جملہ ہم یوں بنا دیں گے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برملا کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی آپ نے کیا سمجھا، جس میں سوال ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرع مکمل کریں۔ تو اس میں اس کا جواب جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ کالم الف میں جو ہے وہ سب سے پہلا جو دیا ہوا ہے وہ ہے رہنمائی کے لیے، اور یہ کالم بے کے جس جملہ سے ملے گا وہ ہے بھٹکے ہوئے انسان کی، یعنی رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی۔ کالم الف میں موجود دوسرا مصرع ہے مسلمان اور ہندو۔ تو یہ ملے گا جی دو الگ ہی سلسلے، یعنی پورا بنے گا مصرع ہے مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے۔ تیسرا ہے مشورہ اہل وطن کو۔ تو یہ جو کالم بے میں مصرع دیے ہوئے ہیں یہ ملے گا پھر دیا اقبال نے۔ تو پورا مصرع کچھ یوں بنے گا،
مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے۔ اس کے بعد ہے شاعروں نے کب کہا تھا، تو یہ ملے گا جو کہا اقبال نے۔ شاعروں نے کب کہا تھا، جو کہا اقبال نے۔ آخری ہے اپنے خطبے میں کہا یہ، تو یہ جو آخری رہ گیا اس سے ملے گا برملا اقبال نے، یعنی پورا مصرع کچھ یوں بنے گا، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ سوال نمبر 3 ہے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان سے متعلقہ مصرے لکھیں۔ تو اس سوال میں جس میں حروف کی ترتیب ہم نے درست کرنی ہے اور اسے لفظ بنانا ہے اور پھر اسے مصرع لکھنا ہے، تو سب سے پہلا حرف ہے جو حروف دیے ہوئے ہیں وہ ہے لام، میم، لام، تے۔ تو لام 2 بار ہے، اس سے لفظ بنے گا ملت۔ 2 بار لام آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ شد پڑھا جائے گا، یعنی 2 بار اس کو پریس کر کے پڑھا جائے گا ملت، تو اس سے مصرع بنے گا ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے۔ دوسرے جو حروف ہیں وہ ہیں جی چے، بے، چے، واؤ، نون گنہ، جس سے بنتا ہے بچوں۔ اس میں بھی چے 2 بار ہے، یعنی چے پہ جو ہے وہ شد پڑھا جائے گا، تو اس سے مصرع یوں بنے گا کچھ کہ قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے۔ تیسرا ہے فے، زواد، رے، جس سے بنتا ہے لفظ فرض، اور اس سے اس کا مصرع ہوگا نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے۔ اس کے بعد ہے نون، زال، لام، میم، جس سے بنتا ہے لفظ منزل، تو اس کا مصرع ہوگا ان کی منزل کا دیا پتہ ان کو اقبال نے، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے۔ پھر ہے کاف نقطوں والا، واؤ، میم، یعنی اس سے لفظ بنے گا قوم، تو اس کا مصرع بنے گا قوم کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد ہے اردو سیکھیں۔ تو اس سوال کے حل سے پہلے اساتذہ کرام کے لیے کچھ رہنمائی کی باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ طلباء کو سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے سکمنگ اور سکیننگ کی مہارتیں سکھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ کیا ہوتی ہے جی سکمنگ، کیا ہوتی ہے اور سکیننگ کیا ہوتی ہے، تو باری باری ہم دیکھتے ہیں۔ سکمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ طلباء پورے پیراگراف کو جلدی سے دیکھیں تاکہ انہیں متن کا عمومی مطلب اور اہم نقطہ معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد سکیننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص الفاظ یا جملے تلاش کریں جو سوال سے ملتے جلتے ہوں۔ اساتذہ بچوں کو سکھائیں کہ پہلے سوال کو غور سے پڑھیں، پھر عبارت میں وہ لفظ یا اس کے ہم معنی تلاش کریں اور اس کے قریب موجود جملے کو دھیان سے پڑھ کر جواب بنائیں۔ یہ مہارتیں طلباء کو سمجھداری سے اور کم وقت میں درست جواب تلاش کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آئیے اب ہم سوال پڑھتے ہیں جو مشق میں دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کی بیداری، خودی اور اسلامی اقدار کا چرچا کیا۔ بے یعنی دوسرا سوال ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو کیا دعا دی؟ اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو علم، نیکی اور اعلیٰ اخلاق کی دعا دی کہ وہ اچھے انسان اور سچے مسلمان بنیں۔ پھر جیم یعنی تیسرا سوال ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد ساری انسانیت کے لیے رحمت اور رہنما ہیں۔ آخری سوال یہ ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے
اس مصرے سے کیا مفہوم سمجھتے ہیں؟ ملک ایک ایسا بنا دو دین ہو جس کی اساس. تو ملک ایک ایسا بنا دو دین ہو جس کی اساس، اس مصرے کا مفہوم ہے کہ ایسا ملک بنایا جائے جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر ہو. اب آخری سوال ہے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک کے بارے میں سوچنے کی راہ دکھائی. اس کے بعد ہے جی مل کر کریں بات. اس میں 5واں سوال ہے آتا، وہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بچے کی دعا پڑھیں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. تو اس سوال کے حل سے پہلے اساتذہ کی رہنمائی کے لیے یہ باتیں ہیں کہ یہ سوال طلباء کے درمیان مکالمہ اور سوچنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ہے. اس میں طلباء کو موقع دیا جائے کہ وہ آپس میں گفتگو کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور دوسروں کی باتوں کو سن کر سیکھیں. طریقہ کار کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اساتذہ بچوں کو درج ذیل نکات کے ذریعے گفتگو کے لیے رہنمائی دے سکتے ہیں. طلباء کو 3 سے 5 بچوں کے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کریں. ہر گروپ کو 5 سے 7 منٹ دیے جائیں. ایک بچے کو گروپ کا رہنما مقرر کریں جو سب کو بولنے کا موقع دے. گفتگو کے دوران استاد کلاس کا مشاہدہ کریں اور جہاں ضرورت ہو رہنمائی کریں. تو بہت ہی پیاری نظم بچے کی دعا ہم اپنے اسکولوں میں پڑھتے آئے ہیں. بہت ہی پیاری دعا. اس کو آپ جو ہے وہ ضرور بچوں کو جو ہے وہ آہنگ کے ساتھ ریسائٹ کروائیں، پڑھائیں. جو کہ ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. جی تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، بچے جب آپس میں بات کریں گے اس دعا پہ اور اس کی تشریح کریں گے اور آپس میں اس کو مشورہ کر کے نثر میں لکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بچے کی دعا میں بچہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، میری زندگی شمع کی طرح بنا دے، میرے علم کی روشنی سے دنیا سے برائی کا اندھیرا ختم ہو جائے اور ہر جگہ نیکی اور بھلائی کا اجالا ہو. جس طرح پھول سے باغ کی رونق ہوتی ہے، اسی طرح میرے دم سے میرے وطن کی زینت ہو. میری تمنا یہ ہے کہ اے میرے رب، میری زندگی پروانے کی طرح بنا دے. جس طرح پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، جہاں شمع روشن ہو پروانہ وہیں پہنچ جاتا ہے. میں بھی جہاں علم ہو وہیں پہنچ جاؤں. میری تمنا یہ بھی ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں
اور دردمندوں کے کام آؤں۔ اے اللہ مجھے برائی سے بچاتے رہنا اور بھلائی کے راستے پر چلاتے رہنا، آمین۔ اس کے بعد لفظوں کا کھیل، اس میں مشق کا سوال نمبر 6 ہے، نیچے دیے گئے اشاروں کی مدد سے معروف قومی شخصیات کے نام پہچانیے۔ تو کتاب میں تصاویر بھی دی ہوئی ہیں، اور آپ جیسے میں نے اپنے نوٹس میں سوال بنایا ہے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں کہ اشارے دیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے آپ بچوں کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بوجھیں اور پہچانیں۔ تو سب سے پہلا اشارہ ہے بابائے اردو، اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ پھر ہے مادر ملت، تو مادر ملت ہیں محترمہ فاطمہ جناح۔ پھر ہے جی بابائے قوم، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح۔ پھر ہے شہید ملت، جو کہ ہیں لیاقت علی خان۔ پھر ہے شاہ نامہ اسلام، جس کا جواب ہے حفیظ جالندری۔ اور آخری ہے تحریک علی گڑھ، جو تھے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں۔ مشق کا سوال نمبر 7 ہے، کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف لکھ کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملے دوبارہ لکھیں۔ اس سوال کے حل کے لیے اساتذہ کے لیے کچھ رہنمائی کی باتیں جو کہ یہ ہیں، اساتذہ طلباء کو سب سے پہلے یہ فرق سمجھائیں کہ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے یا قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے خوبصورت کا مترادف حسین، دلکش یا پیاری ہو سکتا ہے یا پیارا ہو سکتا ہے۔ تو متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ مطلب رکھتے ہیں، جیسے اونچا کا متضاد نیچا یا سچ کا متضاد جھوٹ۔ طلباء کو روز مرہ کی مثالیں دیکھ تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسے اگر ہم کہیں یہ درخت لمبا ہے تو پوچھیں اس کا الٹ کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یہ درخت چھوٹا ہے۔ اسی طرح اندھیرا کا الٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ روشنی۔ طلباء کو ترغیب دی جائے کہ وہ نئے الفاظ پڑھتے وقت خود سے سوچیں کہ اس کا مترادف یا متضاد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ عمل ان کی زبان، الفاظ کا ذخیرہ اور فہم کو مضبوط بناتا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں جو مشق میں سوال دیے ہوئے ہیں اس کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، کلات کا قلعہ بریکٹ میں ہے نرالا طرز تعمیر کا شکار ہے۔ تو نرالا کا ہم نے مترادف لکھنا ہے اور جملے کو دوبارہ لکھنا ہے اسی طرح کہ کلات کا قلعہ، نرالا کی جگہ پہ آ جائے گا عجیب و غریب، آگے وہی آ جائے گا کہ طرز تعمیر کا شاہکار ہے، یعنی کلات کا قلعہ عجیب و غریب طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ دوسرا ہے آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت بریکٹ میں ہے کٹھن تھا، تو کٹھن کی جگہ پہ آ جائے گا اس کا مترادف دشوار، اور جملہ ویسے ہی ہو جائے گا کہ آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت دشوار تھا۔ تیسرا سوال ہے، برہ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا بریکٹ میں ہے تصور سب سے پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو تصور کی جگہ پہ خیال آ جائے گا اور باقی جملہ ویسے ہی آ جائے گا کہ برہ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خیال سب سے پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ پھر ہے جی ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی جد و جہد کی۔ تو جد و جہد بریکٹ میں ہے، اس کی جگہ پہ آ جائے گا کوشش، اور باقی جملہ جو ہے وہ ویسے ہی آ جائے گا۔ پھر اگلا ہے، ہمارا علم ہماری قومی شناخت ہے۔ علم یعنی جھنڈا، یعنی ہمارا جھنڈا ہماری قومی شناخت ہے۔ آخری ہے، باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں بریکٹ میں ہے شریک ہو جاتے ہیں۔
تو شریک کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مترادف ہے شامل. تو جملہ یوں بن جائے گا، باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں. تو اس کا جواب ہے، الف بائی ترتیب میں سب سے پہلے آ جائے گا بڑائی، پھر آ جائے گا ہلکا، پھر آ جائے گا دربان، پھر آ جائے گا فکر، پھر آ جائے گا قربان، اور آخر میں آئے گا مشترک جو کہ میم سے ہے. اور سب سے پہلا بڑائی یعنی وہ جو بے سے تھا. تو ان الفاظ کے معنی ہیں، بڑائی یعنی بزرگی، ہلکا یعنی چھلا، دربان کا مطلب ہے چوکی دار، فکر یعنی دھیان، قربان یعنی نثار، اور مشترک کا معنی ہے شریک کیا گیا. پھر ہے پڑھیں. تو اس میں اساتذہ کی رہنمائی کے لیے جو ہیں کچھ باتیں وہ یہ ہیں کہ طلباء کو مرکزی خیال لکھنے کی تربیت دیتے وقت استاد کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نظم یا سبق کی مکمل اور بامعنی پڑھائی کروائیں تاکہ طلباء نظم کے الفاظ، انداز اور جذبات کو سمجھ سکیں. اشعار کے مشکل الفاظ اور جملوں کی تشریح آسان زبان میں کی جائے تاکہ مفہوم واضح ہو. اس کے بعد ہر شعر کی تشریح بچوں سے کروائی جائے تاکہ وہ نظم کے اصل پیغام تک خود پہنچ سکیں. استاد نظم کے مرکزی پیغام پر سوالات کرے، جیسے شاعر کن لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، نظم سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. یہ سوالات بچوں کی تنقیدی سوچ کو ابھارتے ہیں. استاد کو چاہیے کہ بچے کو سمجھائے کہ مرکزی خیال نظم کا لب لباب ہوتا ہے. اسے مختصر، واضح اور سادہ انداز میں تحریر کیا جانا چاہیے. طلباء کو تربیت دی جائے کہ وہ اشعار کو نقل کیے بغیر صرف نظم کے مرکزی پیغام کو چند مختصر فقرات میں اپنے الفاظ میں بیان کریں. آخر میں استاد طلباء کو تحریروں کو بغور پڑھے، طلباء کی تحریروں کو بغور پڑھے، اصلاح کرے اور حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ بہتر انداز میں اظہار کرنا سیکھیں. تو اس سے متعلقہ جو سوال نمبر 9 تھا مشق کا، وہ یہ ہے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لہجے اور آہنگ سے پڑھیں. بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو اشعار کچھ یوں ہیں، اس پاک وطن کا تو رہنما ہے اور بھی رہبر تو ان سے بڑا ہے، اے قائد اعظم، اے قائد اعظم. باطل کے مقابل کس شان سے آیا، کافر کو بچھاڑا، غاصب کو گرایا. اے مرد مجاہد، اللہ رے دم خم، اے قائد اعظم. تو اس کا جواب یہ ہے، اس نظم میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پاک وطن کا رہبر و رہنما اور بڑا ہے. تو بڑی شان سے باطل کے مقابلے میں آیا اور کافر کو بچھاڑ کر غاصب کو گرایا. ان اشعار میں قائد اعظم کی قیادت اور شجاعت کو سراہا گیا ہے، جنہوں نے باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا. مشق کا سوال نمبر 10 ہے، بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں، اس پر 10 جملے لکھیں. تو اس کا جواب ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے امید بھری نظمیں لکھیں. ان کی نظم بچے کی دعا بہت مقبول ہے. تیسرا ہے، وہ بچوں کو علم اور ادب سکھاتے ہیں. نمبر 4، وہ بچوں کو شاہین بننے کی تلقین کرتے ہیں.
नंबर 5, वो कौम के बच्चों को मुस्तकबिल की रोशनी कहते हैं। 6, नज़मों में दीन, वतन और इखलाक शामिल होते हैं। 7, वो कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। नंबर 8, इनकी नज़मों में खुदी और कुर्बानी का पैगाम है। नंबर 9, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को ख्वाब देखने और पूरा करने का हौसला देते हैं। और आखिरी यानी नंबर 10 है, इनकी नज़मों से मोहब्बत, खुलूस और मेहनत का सबक मिलता है। सवाल नंबर 11 है, तकरीर ख्वाब इकबाल की ताबीर हैं हम। तो इस उन्वान पे जो है वो तकरीर लिखने को कहा गया है, जो कि मैंने अपने नोट्सों में दी हुई है। तो आप भी कोई भी तकरीर जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हैं और एक तकरीरी मुकाबला भी करवा सकते हैं। फिर सवाल नंबर 12 है जी कि इंटरनेट की मदद से इकबाल म्यूज़ियम लाहौर के बारे में मालूमात हासिल करें और अपने साथियों को बताएं। तो ये भी बड़ा प्रैक्टिकल है, इसमें बच्चों की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट यानी बच्चे ख़ुद इसमें शमूलियत इख्तियार करके बड़ी दिलचस्पी ले सकते हैं। तो इसमें इंटरनेट की मदद से जो है वो जो आप वो बच्चे सर्च कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि इकबाल म्यूज़ियम कहाँ वाक़या है, वहाँ कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, इमारत की तारीख़ क्या है, क्या सीखने को मिलता है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती अशिया में क्या ख़ास है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ टीम्स इनको जब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी सर्च करेगी, तहकीक करेगी, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी। जैसे मिसाल के तौर पे टीम्स बना दें, जैसे टीम ए, टीम बी, तो टीम सी। तो टीम ए की रिपोर्ट, किसी भी टीम की रिपोर्ट ये हो सकती है, नंबर 1 मौक़ियत, जिसमें हमने पूछा था कि वो कहाँ वाक़ है। तो इकबाल म्यूज़ियम लाहौर के सरगोदा रोड पर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ है। तो मौजूदा अशिया वहाँ पे इकबाल की खुदकार तहरीरें, अंग्रेज़ी उर्दू किताबें, पुरानी पोशाक, सलोटीन किया कार्ड और रसायली नोट्स हैं। तारीख़ी पस मंज़र, ये इमारत 19वीं सदी में रहायश गाह थी। 1970 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे कौमी म्यूज़ियम करार दिया। तालीमी फ़वाइद इसके ये हो सकते हैं बच्चों को कि हमें अल्लामा इकबाल की फ़िक्री इर्तिका, तहरीक पाकिस्तान में किरदार और इखलाकी उसूल सीखने को मिलते हैं। इसमें जो दिलचस्प अशिया पड़ी हुई हैं, इनकी घड़ी, शख्सी डायरी, ख़ताती में इनके पसंदीदा जुमले। आगे हम अक्सर कहते हैं कि आप बच्चों को लाजमी दिलचस्प, तालीमी और कम लागत वाले मवाद को इस्तेमाल करते हुए सरगर्मियाँ करवाएं, जिसको इंग्लिश में हम कम लागत वाले मवाद को लो कास्ट नो कास्ट मटीरियल भी कहते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ वो कमरा जमात में ही चीज़ें मौजूद होती हैं या ऐसी होती हैं जिनको आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो उनको इस्तेमाल करते हुए जब बच्चे सरगर्मियाँ करते हैं तो वो उनकी दिलचस्पी का भी बायस बनता है और उनकी लर्निंग जो है वो ताल्लुम वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में कुछ ऐसी ही अमली सरगर्मियाँ दी हैं। जैसे सरगर्मी 1 जो है वो ये है कि इकबाल का पैगाम, इसका जो है वो टाइटल हो सकता है, मौजू। तो इसमें बच्चों को ग्रुप में बांट कर कहें कि वो इकबाल का पैगाम एक जुमले में बयान करें। तो इसमें वो खुद शामिल होंगे और परफॉर्म करेंगे। दूसरी सरगर्मी है रोल प्ले। तो इसमें एक बच्चा अल्लामा इकबाल बने और बाकी बच्चे सवाल करें कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या करना चाहिए। तो वो इस तरह से अल्लामा इकबाल के जो हैं वो उन अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए उनको जवाब दे। इसमें तख्लीकी काम, मैं इकबाल से क्या सीखा के उन्वान पर चंद जुमले लिखें। नज़म के मुंतखब इशार खुशखत लिखवाएं। नज़म पर मबनी तस्वीरी खाका बनवाएं। अक्सर बच्चे, कई लोग जो है वो अल्लामा इकबाल की बड़ी खूबसूरत तस्वीर या स्केच जो है वो बना लेते हैं। अब ख़ास तौर पे जो मैंने कहा था कि कम लागत यानी लो कास्ट नो कास्ट मटीरियल, कम लागत वाले मवाद को इस्तेमाल करते हुए सरगर्मियाँ ये हो सकती हैं कि जैसे इकबाल का पैगाम, मेरी ज़ुबान, ड्रामाई मुकालमे की सरगर्मी। मकसद इसका है बच्चे अल्लामा इकबाल की आपके पैगामात को अपनी ज़ुबान में दूसरों के साथ बांट सकें। तरीका क्या होगा कि बच्चों को आप 4-5 ग्रुप्स में तकसीम करें। हर ग्रुप को अल्लामा इकबाल के एक पैगाम पर मुख्तसर ड्रामाई मुकालमा या मंजरनामा तैयार करने को कहा जाए। जैसे इल्म की अहमियत, दुआ और इखलाक, नौजवानों का किरदार, दीन पर मबनी रियासत का ख्वाब।
تیسرا ہے وہ اسے 2 سے 3 منٹ میں کلاس میں پیش کریں گے. اس میں مواد جو استعمال ہوگا صرف کاغذ، پینسل، پرانی ٹوپیاں یا چادریں کردار کے لیے. تو بلیک بورڈ اور کارڈز پر کرداروں کے نام ہوں گے. تو انتہائی آسانی سے جو ہے وہ یہ چیزیں ارینج ہو جائیں گی اور آپ اس کو کروا سکتے ہیں. فوائد اس کے ہیں: بچے بات چیت، اعتماد اور پیشکش کی مہارتیں سیکھتے ہیں. علامہ اقبال کے پیغامات عملی انداز میں سمجھ آتے ہیں. دوسری سرگرمی ہے اقبال دیوار، تصویری اور تحریری تخلیقی سرگرمی ہے. مقصد اس کا ہے جی بچوں کو علامہ اقبال کی شاعری، اقوال اور خیالات کے ساتھ تخلیقی اظہار کا موقع دینا. تو اس کا طریقہ ہوگا کہ کلاس روم کی ایک دیوار یا بورڈ کو اقبال دیوار کا نام دے دیں. طلبہ سے کہیں کہ اقبال کے اقوال پر مبنی پوسٹر بنائیں، نظم کے اشعار کی تصویر کشی کریں، کاغذ پر اقبال کا خواب کا نقشہ بنائیں. ان تخلیقات کو دیوار پر چسپاں کیا جائے گا. اس میں مواد جو یوز ہوگا، استعمال ہوگا، وہ ہے رنگین کاغذات، پینسل، مارکر، اسکول کی پرانی کتابیں، رسالوں کی کٹنگ، گلو، ٹیپ، پرانا اخبار، چارٹ پیپر، بورڈ وغیرہ. تو فوائد اس کے ہیں: بچے تخلیقی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، نظم کا مفہوم تصویروں اور اقوال کے ذریعے گہری سطح پر جذب ہوتا ہے، بچوں میں قومی شعور اور اجتماعی کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو محترم اساتذہ کرام، یہ تھا آج کا خوبصورت سبق جو کہ نظم کی صورت میں تھا، کہا اقبال نے. تو امید ہے آپ کو اس تمام جو نکات ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے، ان کا احاطہ ہو گیا ہوگا، اور اب آپ کو یہ بچوں کو پڑھانا انشاءاللہ انتہائی آسان ہو جائے گا. تو کوشش کریں انہیں بھی اسی طرح سے عملی سرگرمیوں کے ساتھ ان کو شامل کرتے ہوئے، ان کی دلچسپی قائم رکھتے ہوئے ان کو پڑھائیں تاکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو. تو میں اختتام میں اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا: کوہ شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشادہ شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. اللہ حافظ.